Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we present lecture number 1 of chapter number 3 Object Oriented Programming in C++, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम को, देन सॉफ्टवेयर को, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ C++ को. सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट बोर्ड पे प्रोग्राम्स के हवाले से. प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करता क्या है, पहले पॉइंट पे अगर हम गौर करें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. वो टास्क जो कि स्पेसिफिक हैं, जो कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस के जरिए परफॉर्म करवाए जा रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका प्रोग्राम कहलाता है. लेकिन प्रोग्राम के साथ जो मेन चीज आ रही है, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, वो क्या कह रहा है कि ये छोटा होता है, सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इसी वजह से इसका जो साइज है वो क्या है, कम है. ठीक है. जबकि अगर हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करें तो वो क्या कहता है, दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि एंटायर कंप्लीट एप्लीकेशन को क्या कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं. अब जब कंप्लीट एप्लीकेशन की बात की जा रही होती है तो उसका मतलब है वो किसी एक छोटे से प्रोग्राम के ऊपर बेस नहीं कर रही, बल्कि उसके अंदर बहुत से प्रोग्राम जो उनसे हैं वो शामिल हैं और वो कंप्लीट एक पैकेज की फॉर्म में है और वो कंप्लीट सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं. और इसी वजह से जब वो छोटे छोटे प्रोग्राम मिल जाते हैं तो उनका साइज एज कंपेयर टू प्रोग्राम वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. यहां पर आप देखें कि हमने प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की मेन बात कर ली है. यहां से हमें पता हो गया कि प्रोग्राम जो है वो एक लिमिटेड टास्क परफॉर्म कर रहा होता है. जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, हम बहुत कम जो से ये बात करते हैं कि जी हम राइट अ सॉफ्टवेयर. और प्रोग्राम के लिए किसी डेवलपमेंट टूल की जो सी है वो ज़रूरत नहीं पड़ती. अब डेवलपमेंट टूल की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि हम उसके लिए कोई मॉडल जो है वो स्पेसिफिकली फॉलो नहीं कर रहे होते. जबकि हम बात करें कि जी हमने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो सॉफ्टवेयर के लिए हम बात क्या कर रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम किसी ना किसी मॉडल को यूज़ कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे हम SDLC कहते हैं, हम उसको फॉलो कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि जी जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई एक मॉडल को जो है फॉलो करना पड़ेगा, उसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. जबकि प्रोग्राम्स की सिंपल बात करें तो प्रोग्राम की अगर स्टेटमेंट हमें बता रही हो कि जी टेबल लिखना है तो हम क्या कर रहे होंगे, उस टेबल की सिर्फ डिस्कशन करेंगे. आई होप कि यह बोर्ड नंबर 1 के ऊपर जो भी आपका है वो सब आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड. अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बात क्या की जाती है, देखें अगर आम लिहाज से देखा जाए, आम रूटीन में बात की जाए अगर, तो बहुत आसान सी बात में हम बात करते हैं कि हम जब दो या दो से ज़्यादा लोग बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हमें किसी ना किसी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है. अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम आपस में किसी किस्म की बात नहीं कर सकते. तो लिहाजा लैंग्वेज क्या है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन पीपल. सेम जहां पर बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हुए हमें पता ये चलता है कि जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द यूजर एंड अ कंप्यूटर. यानी कि कंप्यूटर के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, उसे कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो किस फॉर्म में दी जाएगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में दी जा रही है. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मोस्टली अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो इनके साथ कम्युनिकेशन की जा रही होती है कंप्यूटर के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर ही कर रहा होता है. अब अगर देखें तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स को, तो हमें पता चलता है कि बेसिकली दो टाइप्स हैं. पहली टाइप आपकी कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है दीज आर क्लोज टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. यानी कि वो लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, दीज आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेजेस. वो तमाम लैंग्वेजेस जो कि आपकी कौन सी हैं, क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, वो सारी की सारी आपकी क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं.
اب اگر ہم بات کریں لو لیول لینگویجز کی ہی تو ہمیں نظر آئے گا کہ لو لیول لینگویجز کے اندر آپ کی فردر دو کیٹیگریز، ان دو کیٹیگریز کے اندر کون کون سی لینگویجز ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو مشین لینگویج کی. مشین لینگویج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس اے نیٹو لینگویج، یعنی کہ یہ کمپیوٹر کی اپنی زبان ہے، یعنی کہ یہ مشین کی اپنی زبان ہے. لیکن ایک بات، ہر مشین کی اپنی نیٹو لینگویج ہوتی ہے، ہر مشین کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، یہ ضروری سمجھ. اب نیٹو لینگویج کی بات کرنا تو بہت آسان ہے، نیٹو لینگویج کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر یا کسی مشین کی لینگویج ہے. لیکن یہ لکھی جو جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بائنری فارم میں لکھی جا رہی ہے. اور بائنری فارم کے اندر کہتے ہیں کہ جو کوڈز استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کس فارم میں ہوتے ہیں؟ زیروز اینڈ ونس کی فارم میں ہوتے ہیں. لہٰذا یہ لینگویج موسٹلی جو یوز کی جا رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہارڈ ویئر لیول پہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، اور ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کے ساتھ اس کی انٹریکشن کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بائی دا ہارڈ ویئر ہوتی ہے. دوسری لینگویج کی طرف چلیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسمبلی لینگویج ہے. تو اسمبلی لینگویج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ریٹن ان سمبولک اور شارٹ فریزز، یعنی کہ یہ 0-1 کی فارم میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی سمبولک ورڈز یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی آپ کے شارٹ فریزز یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب سمبولک اور شارٹ فریزز کو اگر بات کی جائے اسمبلی لینگویج کی ٹرم میں تو وہ نیمونکس کہلا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسمبلی لینگویج ہے وہ بیس کس پہ بات کر رہی ہوتی ہے؟ آپ کی نیمونکس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈیبل بائی کمپیوٹر یا ہارڈ ویئر نہیں ہوتی. اس کے بارے میں آگے دیکھیں گے کہ کیسے ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈیبل کی جاتی ہے. تھوڑا سا آگے ہم جاتے ہیں. ہائی لیول لینگویج کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ وہ لینگویج جو کہ کلوز ٹو ہیومن ایکسیپٹیبل فارم ہوتی ہے وہ بیسیکلی کیا کہلاتی ہے؟ آپ کی ہائی لیول لینگویج کہلاتی ہے. میں اس کے لیے بڑا آسان سا ایک کلیہ دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کہ اس میں کیا ہے کہ جی ایچ سے آپ کا ہائی لیول لینگویج سٹارٹ ہوتا ہے اور ایچ سے ہی آپ کا ہیومن سٹارٹ ہوتا ہے. اٹ مینس کہ ہائی لیول لینگویج آر فور ہیومن اینڈ لو لیول لینگویجز آر فور کمپیوٹر. اب اس میں دیکھ لیں ہمارے پاس جو سی لینگویجز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سی پلس پلس، جاوا، سی ہیش جسے سی شارپ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری ویل نون لینگویجز ہیں. ہمارا جو بیسک فوکس اس پورے کورس میں رہے گا وہ کس کے اوپر رہے گا؟ آپ کا سی پلس پلس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو یہ تمام کے تمام جو سی سیکنڈ بورڈ ہے کمپلیٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم جو ہے نیکسٹ بورڈ کی طرف موو کرتے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر دیکھتے ہیں تھرڈ بورڈ کے اوپر ہم نے جو ٹاپک ہے وہ ہے لینگویج ٹرانسلیٹرز کا. لینگویج ٹرانسلیٹرز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ان کو لینگویج پروسیسرز بھی کہا جاتا ہے. ان کا بیسک کام ٹرانسلیشن ہوتا ہے، لیکن کس چیز کی؟ لینگویج کی. ابھی ہم لاسٹ بورڈ پہ یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ جی کچھ لینگویجز ایسی ہیں جو کہ ہیومن ایکسیپٹیبل فارم میں ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی آپ کا کمپیوٹر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو اسمبلی لینگویج، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں، وہ سی ہے، وہ سی پلس پلس ہے، وہ جاوا ہے، وہ سی شارپ ہے. یہ تمام کی تمام لینگویجز ایسی لینگویجز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کمپیوٹر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا ان کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 3 ڈفرنٹ طرح کے آپ کے جو سے ہیں لینگویج ٹرانسلیٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں. فرسٹ ون آپ کا کیا ہے؟ اسمبلر. سیکنڈ ون آپ کا کیا ہے؟ انٹرپریٹر. تھرڈ ون آپ کا کیا ہے؟ کمپائلر. اگر ہم اسمبلر کو دیکھیں تو اس کا بیسک پرپس کیا ہے؟ کہتا ہے کنورٹ اسمبلی لینگویج کوڈ انٹو مشین کوڈ. اسمبلر کا ورڈ بھی اسمبلی کے ساتھ میچ کر رہا ہے، لہٰذا یہاں سے ہم ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اسمبلر کا بیسک پرپس کیا ہے؟ اسمبلی لینگویج کوڈ کو کنورٹ کرنا کس کے اندر؟ مشین کوڈ کے اندر، تاکہ مشین اسے انڈرسٹینڈ کر کے ایگزیکیوٹ کر سکے. اس کے بعد ہم اگر نیکسٹ ٹاپک پہ موو کریں جو کہ انٹرپریٹر کا ہے، تو ہمیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہائی لیول پروگرام جو سے ہوتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ. اب اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہاں پر ایک سنگل اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، یا سم ٹائم اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لائن بائی لائن. اب یہاں پہ اس نے ورڈ کنورژن یوز نہیں کیا، کیونکہ انٹرپریٹر کا کام کیا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ کو ایک وقت پہ ریڈ کرنا، ریڈ کرنے کے بعد اس کے آبجیکٹ کوڈ میں کنورژن کر کے اسے فوری طور پہ ایگزیکیوٹ کر دینا.
اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس آبجیکٹ کوڈ کو جو کہ آپ کا مشین انڈرسٹینڈیبل فارمیٹ میں ہے اس کو اپنے پاس سٹور کرے. لہٰذا جب بھی بار بار ہم پروگرام کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو وہ ہر اسٹیٹمنٹ کو اگین اینڈ اگین پہلے کنورٹ کرے گا اور فوری طور پہ ایگزیکیوٹ کر لے گا. لہٰذا اس آبجیکٹ کوڈ کو اپنے پاس سٹور نہیں کر رہا ہوگا. لیکن اگر کمپائلر کو دیکھیں تو کمپائلر کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, ٹرانسلیٹ ہول پروگرام انٹو آبجیکٹ کوڈ ایٹ ونس. یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, پورے کے پورے جو سا آپ کا پروگرام ہے اس کو پہلے سب سے کیا کرتا ہے, کنورٹ کرتا ہے کس کے اندر, آبجیکٹ کوڈ کے اندر. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوشن نہیں ہے, بلکہ پہلے کیا کر رہا ہے کہ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر رہا ہے, آبجیکٹ کوڈ کو اپنے پاس سٹور کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے جا کے فردر اس کے اوپر جو بھی پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز یہ میں بتا دوں کہ یہ ٹرانسلیشن اسی وقت کمپلیٹلی فلفل ہو سکتی ہے جب آپ کے پروگرام کے اندر کوئی ایرر نہیں ہوگا. اگر پروگرام کے اندر ایک بھی ایرر ہے تو یہ جو سا کمپائلر ہے آپ کے پروگرام کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا, بلکہ ایک ایرر لسٹ مینٹین کرنا شروع کر دیتا ہے اور تب تک آپ کے پروگرام کو کمپائل کر کے آبجیکٹ کوڈ میں چینج نہیں کرتا جب تک کہ آپ کے پروگرام ایرر فری نہ ہو جائے. اگر آپ کے پروگرام کے اندر ایک بھی ایرر ہے تو یہ اسے آبجیکٹ کوڈ کے اندر چینج نہیں کرے گا. ناؤ اب ہم چلتے ہیں جو ٹاپک ہے ہسٹری آف سی پلس پلس کی طرف. ہسٹری آف سی پلس پلس میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو بیارن سٹراسٹرپ ہے اس کا بیسک کام کیا تھا کہ اس نے اس لینگویج کو ڈیولپ کیا تھا. اب ڈیولپ کیا کب گیا تھا, 1980s میں, وہ بھی ارلی. اور بیسیکلی کس جگہ پہ ڈیولپ کیا گیا تھا, جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیل لیبز. یہ وہی لیب ہے جہاں پر ڈینس ریچی نے سی لینگویج ڈیولپ کی تھی. اور جو سی پلس پلس ہے یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ سی کا ہی ایڈوانس ورژن ہے. کیوں ایڈوانس ہے, ایڈوانس کس وجہ سے کہا جاتا ہے, ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی ہم نے سی لینگویج کے اندر ہی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جسے اوپ فیچرز کہا جاتا ہے وہ کیا کیے, ایڈ کیے. کس نے ایڈ کیے, بجرانی سٹراسٹرپ نے. اور جب اس نے یہ تمام کے تمام فیچرز ایڈ کر لیے تو پھر اس کو ایک نیا نام دے دیا گیا جس کا نام کیا تھا, سی پلس پلس لینگویج. اور سی پلس پلس لینگویج اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سی لینگویج کے ریلیٹیو ہے اور تمام کے تمام جو سی کے پروگرام ہیں وہ آپ کے سی پلس پلس کے ویلڈ پروگرام ہوتے ہیں. یعنی کہ سی میں لکھا ہوا جتنا بھی پروگرام ہے وہ سی پلس پلس کے کمپائلر کے اوپر ایزیلی کمپائل بھی کیا جا سکتا ہے اور ایگزیکیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی چینج. آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ یہاں تک آپ کا جو آج کا کمپلیٹ لیکچر ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.